بظاہر لاکھوں روپے یہاں سے خرچ کر کے یا دنیا بھر سے لوگ خرچ کر کے سفر کرتے ہیں اور یقیناً رب کی رضا پانے کے لیے سفر کرتے ہیں، مگر یہ سارا حج کا تمام اراکین ادا کرنے کے بعد، جو واجبات ادا کرنے کے بعد بھی بندے کو یہ کیسے پتہ لگے کہ بھئی حج مقبول عطا ہوا کہ نہیں؟ یعنی حج مقبول کی کیا نشانیاں ہیں، دوران سفر بھی بندے کی کیا کیفیت ہو، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائے، اور پھر وہاں سے آنے کے بعد اگلی جو زندگی ہے اس میں کیسے اس کو پتہ لگے کہ حج مقبول اسے ادا ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ ایک امر مخفی ہے جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا اسے جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے وحی کے ذریعے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کیا چیز مقبول ہوئی ہے اور کیا چیز مردود ہوئی ہے، لیکن اس کے کچھ آثار ہیں اور احادیث کے اندر کچھ علامات ہیں۔ یہ بخاری شریف مسلم شریف میں روایت موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اللہ کے لیے، پہلی شرط دکھاوے کے لیے نہیں کہ میں آؤں تو مجھے حاجی کہہ دیا جائے، یا جناب جو ہے کہ وہ میں جاؤں تو لوگ میری واہ واہ کریں، مقصود و مراد تو سب سے پہلے نیت ہے آپ کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کو دار و مدار جو ہے وہ نیت کے لیے، پہلے اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ آپ اپنے نام و نمود کے لیے سیلفی کے چکر میں، فوٹو وہاں سے ریلیز کرنے کے چکر میں ہر چیز سے کسی کو غافل نہ کہ میں تو ابھی یہ بھی کر رہا ہوں، میں تو یہ بھی کر رہا ہوں، کہ آپ کی نیت کے اوپر اتنا استحضار ہے کہ آپ اپنی بزرگی اور اپنی واہ واہ کی تشہیر چاہتے ہیں، یا آپ اللہ رب العزت کے حضور اپنی معافی کے لیے آئیں جی۔ اپنی فوٹو کسی کو بھیج دینا یہ نفس سے بری بات نہیں، بظاہر اس کی جو ہو رہی بات، یہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ کیا آپ کی نیت میں استحضار موجود ہے، کیا اس سے آپ اپنی واہ واہ، اپنی بڑائی اور اپنی طرف کوئی توجہ چاہتے ہیں، تو لہٰذا ایسی چیزوں سے تو اجتناب کر دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو بالکل گویا کہ جیسے اعتکاف کے اندر بندہ کٹ جاتا ہے، ان دنوں کے اندر دنیا سے کٹ کر علاوہ یہ کوئی ضروری کام ہو وہ بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف رجوع ہو، اور تلاوت قرآن، احادیث مبارکہ کا مطالعہ، مسائل حج بار شریعت کے ذریعے، یا حضرت انوار البشارہ جو ہے اس کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے ایسے واقعات صحابہ اکرام کی، اہل بیت، تاکہ دماغ کی طرف تقوی، آخرت کی طرف رجوع، اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا، قیامت کے دن ایک مسلمان سے کیا کیا پوچھا جائے گا، قبر کی منزل کے بارے میں کیا ہے، یہ دنیا ایک عارضی ہے اور یہاں سے لوٹ کر ہم جائیں گے تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے کیا ارشاد، تو حضور کی مقدس سیرت، صحابہ کے عمل، ان تمام کو رکھے گا تو دماغ سے اپنا تصور، اپنی انا ختم ہوگی، اور گھومے گا پھرے گا تو سیدنا فاروق اعظم کا تصور ہوگا، مولا علی کا تصور ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق کا تصور ہوگا، اہل بیت کا، تو وہ یادیں اسے بڑھائے گی اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کی طرف۔ تو پہلی چیز ہے نیت، تو فرمایا من حج للہ، جس نے نیت خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی تھی، نہ کہ اپنے نام و نمود، نہ اپنے آپ کوئی دھونس، اپنی عزت کا کوئی چرچا، فرمایا اس کے ساتھ فلم یرفس، اپنی زبان سے اس نے کوئی بے حیائی کے بات، ظاہر سی بات ہے بہنیں بھی وہاں پر ہوتی ہیں، اور وہاں پر یہ حکم کہ جناب جو ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھا جائے گا، عورتیں بھی آ رہی ہیں جا رہی ہیں طواف کے اندر، تو اپنے آپ کو مکمل طور پر خوف خدا، ماحول، ذہن کی تطہیر کے لیے سارے انتظامات جو ابھی کیے گئے ہیں، جو بندہ، ظاہر سی بات ہے انسان کا دماغ جو ہے وہ ایک آئینہ ہے جس پر چیزیں چھپتی ہیں، آنکھیں جو دیکھیں گی وہی چھپے گا، تو اگر آنکھیں پرہیزگاری کی طرف ہو، کان پرہیزگاری کی طرف ہو، صحبت اچھی ہو، تو دماغ پر گندے آثار نہیں آتے، اور بندہ نفس اور شیطان سے لڑنے پر اللہ کے فضل سے قادر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ حج کرے اللہ کے لیے، اور کوئی بے حیائی کے منظر کی طرف مبتلا ہونا، موبائل آپ کے پاس ہے، آپ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے، آپ فیس بک چلا رہے ہیں، آپ ذرا یہ تو دیکھیں آپ کے آگے، آنکھیں کے آگے نظارہ کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اگر چلو کوئی نظارہ، کوئی ویڈیو آپ سامنے آ گئی، جناب وہ اپنے نظر سے گزر گئی، کوئی آواز آ گئی، ذہن پھر اسی گناہ کے خیال کی طرف آیا، تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے گی، اپنی زبان کی حفاظت کی جائے گی، اپنے کانوں کی حفاظت، فرمایا کہ بے حیائی کی بات نہیں کرے گا، ولم یفسق، ہر بندہ اس وقت جو ہے تھکا تھکا سا ہوتا ہے، شیطان ہر ایک کو ورغلا رہا ہوتا ہے، کوئی دھکا دے کر چلا جائے، کوئی جگہ کا مسئلہ ہو جائے، بس لڑائی اس نے شروع کر دی ہے، تو فرمایا نہ وہ لڑے گا، اور ولم یفسق، نہ زبان سے گالی دے گا، ایسا کوئی جملہ جس سے کسی مسلمان اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا۔ فرمایا جس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے کنٹرول کر کے رکھا، اور یہ مشکل ہوتا ہے حاجی کے لیے،
اتنی بڑی فضیلت ملتی جب ہے جب یہ مقام ہے. اپنی زبان کو گالی سے روکے, اپنی نگاہوں کو, اپنے کانوں کو بے حیائی کے منظر سے روکے, سننے سے روکے, بیان کرنے سے روکے, لڑائی کرنے سے روکے. کوئی اگر لڑ بھی جائے نادانی کے اندر تو مقابلہ نہ کر, تو اس کو بھلا دے, تاکہ اس کو احساس ہو جائے بھائی حاجی اس کو کہتے ہیں میں کیا غلطی کر رہا تھا, تو بھی اس کے ساتھ براہ راست ہو گیا, چادر پھینک دی جناب, لڑائیاں وہاں پر شروع کر دی. تو سرکار نے فرمایا جس نے لڑائی سے, بے حیائی کی باتوں سے, گناہوں سے خود کو روک دیا, رجعا, حضور اب دلیل دے رہے ہیں, سرکار ضمانت دے رہے ہیں, رجعا کا یومن ولدتہ امہ, وہ ایسے لوٹے گا جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز. اب اس کے لوٹنے کے بعد حج مقبول کی آثار یہ ہے کہ اب اس نے جو گناہ کے کام کیے, رشوت کا کام کیا ہے, بے حیائی کا کام کیا ہے, گالی گلوچ کا کام کیا ہے, اس نے ملاوٹ کا کام کیا ہے, اس نے نمازیں چھوڑی ہیں, اس نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی ہیں, اس نے راتیں گانے بجانے کے اندر اور گناہ کی صحبتوں کے اندر گزاری تھی. ان تمام چیزوں سے اگر اس کو کراہیت ہونا شروع کہ کیا گندگی کے کام سے, اور ایسی نفرت جیسا بندہ کسی غلیظ چیز کو دیکھ کر بھاگتا ہے, اگر ایسی کراہیت اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے اور اس کا دل نمازوں کی طرف, عبادت کی طرف, ماں باپ کی فرمانبرداری کی طرف, بچوں اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی طرف, اچھے پاکیزہ دوستوں کی طرف, زبان کا سچ بولنے کی طرف آ جانا, اور جھوٹ سے طبیعت نفرت کرنے لگ جائے, حیا کی طرف مائل ہو جانا, بے حیائی کے تصور سے بندہ گویا کہ غافل ہونے لگ جائے اور گھن اس کو آنے لگ جائے, تواضع انکساری کی طرف آ جائے, بڑائی چودراہٹ, گربان کھول کر لوگوں کے ساتھ بدماشی کرنا, اس سے اس کو نفرت آنے لگے, تو اخلاقی اور اعتقادی اور عمل کے طور پر جب وہ تمام گندی چیزیں اس کے نزدیک حقیر ہو جائے اور عمل اور اعتقاد کی جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اس کے نزدیک حسین ہو جائے, تو یہ امید وافر ہے, یہ نیک فال نوشتہ دیوار ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا, اس لیے اس کو خیر کی توفیقات مل رہی ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.